اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری رب زدنی علما۔ السلام علیکم، میں عثمان امجد خان پروگرام قصاص الحق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم پارہ نمبر 15 اور 16 کی مختصر تشریح بیان کریں گے۔ ان دونوں پاروں میں مجموعی طور پر 4 سورت کا ذکر ہوا ہے۔ سب سے پہلے سورت بنی اسرائیل، سورت کہف، سورہ مریم اور سورت طٰہٰ کا۔ سورہ بنی اسرائیل یہود کی حکومت کے عروج اور برے اعمال کی وجہ سے ان کے زوال کی داستان ہے، اسی لیے سورت کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اسی صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا بھی ذکر موجود ہے۔ سورت کہف کا مطلب ہے غار۔ اس صورت میں صحابہ کہف کا ذکر کیا ہے جو شرک و کفر کی حکومت سے بغاوت کر کے الگ تھلگ اپنے خاندان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی تھی اور وہ ایک غار میں انہوں نے پناہ لی تھی جس میں وہ کئی سال تک سوئے رہے تھے۔ سورہ مریم میں مریم بنت عمران رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے اور ان کی والدہ کی پاک دامنی کے متعلق بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کا آغاز سورت مکعات سے ہوتا ہے۔ اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بھی موجود ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان پاروں کی مختلف تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے اس میں معراج کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہجرت سے 1 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی صداقت ثابت کرنے کے لیے ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں تک لے جایا گیا۔ جنت اور جہنم کی مختلف نشانیاں بتائی گئیں۔ اسی سفر کے دوران سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات شرک سے بچنے والے گناہوں کی بخشش کے تحائف دیے کہ فرشتوں نے حجامہ کروانے اور ابراہیم علیہ السلام نے تسبیحات کے ذریعے جنت میں درخت لگانے کے پیغامات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ اچھا کام خود کو فائدہ دیتا ہے، جو اپنے آپ کو احسن بنا لیتا ہے تو اس کے نیک کاموں کا اجر 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ نامہ اعمال، کل نامہ اعمال پڑھ کر جو محاسبہ کرنا پڑے گا وہ ہی حساب آج کر لیں تو اس میں ہمیں آسانی ہوگی۔ عبادت، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اسراف، فضول خرچی سے بچنا چاہیے اور فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ زنا کے قریب بھی نہیں بھٹکنا بے حیائی اور برا راستہ ہے، آنکھ کان دل کی حفاظت سے ہی اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ یقینی بات ہے کہ خواہ انسان ہو، پتھر ہو، لوہا بن جائے، مگر اللہ نے جسے پہلی بار پیدا کیا ہے اس کو دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا۔ شیطان کے ہتھ کنڈوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ گانے بجانے کی طرف مائل کر کے، مال کو غلط کاموں میں لگوا کر، اولاد کو اپنا اعلیٰ کار بنا کر، جھوٹے سبق پاک دکھا کر گمراہ کرنا، اور اس سے بچتے ہوئے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اپنی کمزوریوں کو بھی دیکھنا چاہیے جس سے ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں ذکر کیا گیا ہے فجر کی نماز میں قرآن پڑھیں کہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ کہف، فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے یہ سورت جمعے سے ایک دوسرے جمعے تک جو پڑھ لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے نور کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ ایک شخص، اسی صورت میں بتایا گیا، ایک شخص کو اللہ نے باغ عطا کیا، اللہ کا شکر گزار ہونے کے بجائے اس نے تکبر کیا تو اس کی باغ کو ایک آفت نے آ لیا اور اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا، اور کہا جاتا ہے اگر اس نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ موسیٰ کا علمی سفر، خود کو سب سے بڑا عالم سمجھ لینے والی بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ اللہ نے مزید علم کے لیے سفر پر روانہ کرنے کا حکم دیا۔ مخصوص جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اس شرط پہ سفر کرنے کی اجازت دی کہ آپ کو میرے ساتھ صبر کے ساتھ رہنا پڑے گا اور سوال جواب نہیں کرنے۔ اسی صورت میں مختلف واقعات کا ذکر ہوتا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وعدے کو توڑا اور بار بار سوال کیے، اور اسی لیے انہوں نے پھر ان کو بتایا کہ علم کے لیے صبر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سیدھی راہ، قرآن کی رہنمائی سب سے سیدھی راہ کی طرف ہے۔ جنت اسی لیے اس درجے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک کے بعد ایک نیکی کر کے اپنے درجات کو بڑھانا چاہیے۔ والدین کی خدمت کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ والدین کی خدمت اور ان کی سے نرم گفتگو کرنا اور مستقل ان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ خرچ کا طریقہ ہے حکمت کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا، اسراف کے ساتھ کرنا اور بخل سے بچنا۔ عمدہ بات، شیطان کے افسانے پر فساد پیدا کرنے والی بات نہ کرو بلکہ اللہ کے ساتھ اچھی بات کرو۔ تجسس نہ کرنا، جن باتوں کو علم نہیں ہے ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، کان، آنکھ اور دل سے پوچھا جائے گا۔ قربت کا وسیلہ، نیک بزرگ تو خود اللہ کے قربت کا وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے ہمیں اپنے تمام کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرنا چاہیے۔ اس میں کسی جگہ پہ داخل ہونے کے لیے بھی دعا بتائی گئی ہے۔ اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ قرآن پاک کے نزول پر اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف بیان کرو۔ اب ہم چلتے ہیں پارہ نمبر 16 کی طرف۔ اس میں
حضرت اسی میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہے۔ حیرت انگیز واقعات، موسیٰ علیہ السلام پر صبر نہ کر سکے تو خضر علیہ السلام نے حقیقت واضح کر دی۔ بہت سے کام ہمیں مصیبت یا ظلم لگتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ چھوٹی مصیبت کے ذریعے بڑی مصیبت سے بچا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کے ہر فیصلے میں بندے کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ یا حیّ یا قیوم برحمتک واستغیث، اس میں ذوالقرنین علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ وسائل سے مالا مال بادشاہ پھر بھی عیش و عشرت کا شکار نہیں ہوئے۔ مختلف مہمات کے دوران بندوں کو بہتری کے لیے مال خرچ کیا۔ یاجوج ماجوج کے فساد کو روکنے کے لیے بھی انہوں نے تانبے کی دیوار پگھلا کر بنائی اور ان کو قید کیا۔ خسارے میں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات کبھی نہ کبھی کرنی ہے۔ فردوس، جنت کا اعلیٰ مقام ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے خاص انعام ہے۔ مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ پاک دامن خاتون اللہ کی نظر کر دینے کی وجہ سے ہیکل میں عبادت کرتی تھیں۔ بڑے امتحان کے ذریعے آزمائش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسا صالح بچہ دیا جنہوں نے پنگوڑے میں بول کر ماں کی برات کی۔ حسرت کا دن، قیامت کے ان کفار ایمان نہ لائیں اور حسرت کریں گے جبکہ موت کو ذبح کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ والد کو تبلیغ، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے والد کو شرک کرنے سے بچانے کے لیے محبت سے سمجھایا مگر وہ نہ مانے اور ان کو نکل جانے کو کہا اور سب کچھ چھوڑ کر اللہ پہ یقین کر کے وہ چلے گئے۔ دو نسلیں، ایک پر عطائیت کی وجہ سے انعام اور دوسری پر نماز کو ضائع اور خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا۔ رحمان کے مہمان، جو لوگ متقی ہوں گے وہی رحمان کے مہمان ہوں گے۔ اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کریں۔ طوا مقدس وادی میں یہی پیغام موسیٰ کو بھی دیا گیا تھا۔ خاص مقام، مختلف امتحانوں سے گزر کر خاص رنگ میں ڈھال کر اللہ اپنے بندوں سے اپنے بنے ہوئے کام لیتا ہے۔ جھوٹ کرنے والا، اللہ کے بارے میں کسی طرح کا جھوٹ کرنے والے کا ناکام ہوگا اور بہت سخت عذاب میں ڈالا جائے گا۔ رب کی رضا، رب کو راضی کرنے والے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے اور ہر وہ کام جو ان کی ناراضگی کا اللہ تعالیٰ کے سبب ہونے سے دور رہنا چاہیے۔ شیطان کے ہٹ کندوں سے بچنے کے لیے مضبوط عزم اور ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیکی کا اثر، والدین نیک ہوں تو اولاد کا نیکی کا اثر رہتا ہے۔ اللہ صالح آدمی کی اور اس کی اولاد کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ رب کے کلمات لامحدود ہیں، لکھنے کے لیے سمندر کی جتنی سیاہی مل جائے تب بھی وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ نیک بچے، یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ سمجھدار، رحم دل، پاکیزہ، متقی، فرما بردار تھے اور سرکش اور نافرمان ہرگز نہ تھے۔ صدیق نبی، ابراہیم کی صفت سچی زندگی اور سچ بول کرنے والا ان کا بیان کیا گیا ہے سورت کے اندر۔ جہنم کا اس میں ذکر کیا کہ ہر ایک جہنم پر بنے پلسرات سے اپنے اعمال کے مطابق گزرنا ہوگا۔ دلوں میں محبت، اہل دنیا کی نہیں ایمان لانے کی، عمل صالح کرنے والوں کی محبت ہونی چاہیے اور محبت رحمان کے دلوں میں ڈال کے رہے گا۔ نرم بات، فرعون کے پاس جاتے ہوئے بھی نرم سے بات کرنی ہے، شاید کہ نصیحت قبول کرے۔ اس میں نرم بات کرنے کے متعلق بیان کیا گیا کہ جب فرعون کے دربار میں بھی گئے تو ان کو حکم دیا گیا کہ نرم بات آپ نے ان سے کرنی ہے تاکہ ان کو شاید کوئی نصیحت ہو جائے۔ دنیا کی ترقی، اللہ کی پکڑ سے بچنے والی نہیں۔ فرعون کا کیا انجام ہوا، نافرمانی کے ساتھ کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا علم میں اضافے کی ہے۔ ربی زدنی علما کو زیادہ سے زیادہ مانگنے کی اور پڑھنے کے متعلق بتایا گیا ہے۔ آیات کو بھلانے کا انجام، دنیا میں تنگ دست، تنگ زندگی اور قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا جو قرآن کے آیات کو یا دوسری مختلف آیات کو پڑھے گا، یاد کرے گا اور بھول جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا رابطہ، اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کریں، قرآن کو پڑھیں، یاد کریں، اس کو سمجھیں، آہستہ آہستہ اپنے لیول کو بلند کریں، تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، لفظی معنی پڑھیں۔ یہ سب کچھ کرنے سے اللہ ہمارے لیے آسانیاں بنائے گا، دلوں کو کھولے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔